نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی عظیم الشان فکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا تحریک صراط مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرید کی طرف سے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد شہزاد غفور جلالی صاحب اور دیگر اراکین نے نہایت محبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد منشا تابش قصوری صاحب، آپ کی سرپرستی میں یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد عبد الکریم نقشبندی صاحب جی شرفو، ان کا خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بعد اور انبیاء نے آنا ہے، جب تک ہم ہیں ہم سنبھال رہے ہیں، ہمارے بعد کسی اور کی ڈیوٹی ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں تو آپ نے اپنے بعد کے حالات کو بھی پیش نظر رکھا اور سارے انبیاء علیہ السلام سے منفرد طور پر اپنے اس منفرد شان کے پیش نظر صرف 2-4 صدیوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے اپنی امت کے ایمان اور عمل کی حفاظت کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ اور رخصت ہوتے ہوئے یہ فرما گئے انا تارک فیکم الثقلین، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ کہ تمہاری حفاظت ہو، تم گمراہ نہ ہو۔ قیامت تک کے مسلمانوں، میں تمہارے لیے 2 نگہبان مقرر کر رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں کے لحاظ سے ان کے ساتھ رابطے کی شرط پوری کرتے رہو گے تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی، تاکید کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا شیطان بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میری ختم نبوت کی روشنی میں اگرچہ روضہ النور سے تمہیں دیکھتا رہوں گا، حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میرا تمہارے سامنے ظاہری حیات میں ہونا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے، اور جب میں چلا جاؤں گا تو یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے کہ جب تم قیامت تک کے لیے کوئی بھی اچھا کام کرو گے تو میں اسے دیکھوں گا۔ ما رأیت من خیر حمدت اللہ، تمہیں دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ وما رأیت من شر استغفر لکم، اور اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی
تو وہ بھی مجھے نظر آئے گا، اور اس کے لیے میں اللہ سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہ دونوں پہلو بیان کر دیے کہ تم میرا لحاظ رکھنا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ صدی کوئی ہو، زمانہ کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تمہارے لیے 2 محافظ بنا دیے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بچو گے تب کہ تم ان سے رابطہ رکھو گے، ان سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھو گے، اور کمزور نہیں مضبوط رکھو گے، تو پھر کوئی طوفان تمہیں راہ مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا، پھر کوئی آندھی تمہیں پسپا نہیں کر سکتی۔ وہ ایک کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اور دوسرا وہ محافظ کیا ہے؟ فرمایا اطرتی اہل و بیتی، میرا خاندان۔ قرآن اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جیسے دلیل قرآن ہے، ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ میں قیامت تک کے لیے یہ 2 میں تمہارے لیے محافظ بنا رہا ہوں۔ اب یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم ان سے کتنا فیض پاتے ہو، چونکہ تم تعلق ان سے قائم رکھو گے تو پھر یہ تم پہ نظر رکھیں گے اور تمہیں گمراہی سے بچائیں گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ تو انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، تو ایمان کے لیے یہ محافظ ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے ختم نبوت کے فیض کے سلسلہ میں کہ اور تو کوئی نبی اب پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہ میری نبوت چلے گی، اور اس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، اور اتنے جائیں گے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں اگر اکٹھی کی جائے تو پھر بھی اس ایک امت کا بھی مقابلہ نہیں کر پائے گی، کیونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا جو قرآن مجید میں موجود ہے، یہ بلکہ حدیث بخاری جو ہے اس میں فرمایا کہ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے بشر اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو میرا معجزہ وہ قرآن ہے جو رب نے مجھ پہ نازل کیا ہے۔ اس کو پیش کر کے فرمایا کہ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، چونکہ میرا معجزہ ہمیشہ رہے گا تو میرے جانے کے بعد بھی میری امت بڑھتی رہے گی، تو پھر قیامت کے دن سارے نبیوں کی امت مجموعی طور پر بھی میری امت کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ یعنی صرف مستقبل کا لاحِ عمل ہی نہیں دیا تھا، بلکہ یہ خبر بھی دی کہ یہ جو میرے طرف سے محافظ ہیں یہ حفاظت کا حق ادا کریں گے، اور نفس الامر کے اندر ایسی صورتحال ہوگی کہ پھر جنت 120 صفحہ، قیامت کے دن جنت میں کل 120 صفحے ہوں گی، ہر صف کے اندر اربوں جنتی ہوں گے، اربوں کھربوں جنتی ہوں گے۔ ان 120 صفوں میں سے سمانون منہا من امتی، 80 صفحے میرے غلاموں کی ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتیں مل کر 40 صفحے بھریں گی، اور ہمارے آقا علیہ السلام کی اکیلی امت 80 صفحے بھر جائے گی۔ تو یہ سارا ختم نبوت کا فیض، اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محافظ بنا دیا، فرمایا انا تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑ کے جا رہا، یہ 2 سہارے میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سہاروں سے فیض پانے کی جو ایک شرط تو یہ بیان کی کہ ان سے رابطہ رکھنا، پشت نہ پھیرنا، دوسری یہ شرط بتائی کہ بیک وقت ان دونوں سے تعلق رہے گا تو وہ سچا ہوگا،
اگر تم تفریق کر لو گے کہ کوئی کہے میں قرآن کی پارٹی بن جاتا ہوں اور کوئی کہے قرآن کو چھوڑ کے میں آل بیت کی پارٹی بن جاتا ہوں، تو یہ شریعت کا بتایا ہوا تعلق نہیں ہوگا۔ شریعت تمہیں یہ تعلق بتا رہی ہے کہ ان دونوں کے ساتھ تعلق تب صحیح ہوگا جب یک وقت دونوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں تو دھڑا بندی ہو سکتی ہو وہاں تو موج ہے کہ کچھ ایک کے ساتھ ہو جائے اور کچھ دوسرے کے ساتھ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں لن یتفرقا، قیامت آ جائے گی قرآن میں اور میرے خاندان میں جدائی نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ ہی اکٹھے رہیں گے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں میری آل ہوگی، جہاں میری آل ہوگی وہاں میرا قرآن ہوگا، میرا قرآن میری آل کا حق بتاتا رہے گا، اور میری آل میرے قرآن کی حفاظت اور اس کے احکامات کے لیے اپنی جد و جہد ہمیشہ کرتی رہے گی۔ لن یتفرقا، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں۔ اس سے ہمارے آقا علیہ السلام نے کچھ لوگوں کا یہ شک بھی نکال دیا کہ صرف قرآن سے تعلق رکھ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھنا یا بے رخی کرنا یا ان سے تعلق چھوڑ دینا، اس سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اور اگر کوئی صرف اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرے لیکن قرآن کو چھوڑ دے اور قرآن سے بغاوت کرے تو اس سے نجات نہیں ملے گی، کیونکہ وہ تعلق شریعت چاہتی نہیں ہے۔ شریعت وہ تعلق چاہتی ہے کہ جو بیک وقت دونوں سے ہو تو سچا ہوگا، چونکہ اگر ایک سے رکھے گا تو وہ اس تعلق کو قبول ہی نہیں کرے گی، نہ آل قبول کرے گی نہ قرآن قبول کرے گا۔ تو دونوں سے جب تعلق ہوگا تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے لیے ہمیشہ کی یہ سند ہے کہ تم راہ راست پہ رہو گے، اور تم نے چیک کرنا ہو کسی صدی میں بھی کہ ہماری زندگی کا سفر صحیح طے ہو رہا ہے یا غلط طے ہو رہا ہے، تو پھر تم دیکھو کہ تمہارا تعلق قرآن سے اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدستور قائم ہے یا کہیں کمزور ہو گیا ہے۔ قیامت تک کے لیے ہر صدی میں نسخہ نجات یہی ہے کہ ان دونوں سے تم نے تعلق رکھنا ہے، تو پھر ان میں سے ہر ایک نے تم پہ اپنا ہاتھ رکھنا ہے۔ اور اگر تم کسی کو چھوڑو گے کہ وہ آل جو قرآن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو اور قربان کر دے، وہ آل کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ میرے قرآن کے باغی ہو کر کوئی میرا فیض لینا چاہے اور میرا بننا چاہے تو میں اس کو بناؤں؟ ایسے قرآن جن کے لیے اہل بیت اطہار نے اپنے نفوس قدسیہ قربان کیے ہیں، وہ قربان کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی میری پارٹی تو بنے اور اہل بیت علیہم الرضوان کو چھوڑ دے؟ لہذا لن یتفرقا، یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ کب تک؟ کتنی صدیوں میں؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر کے پاس کھڑا ہوں گا تو یہ دونوں اکٹھے ہی میرے پاس پہنچیں گے۔ تو یہ سفارش ہوگی ان دونوں کی کہ ہمارے ماننے والوں کو پانی پلایا جائے۔ معاشرے کی گرمی میں ہم سفارشی ہیں کہ ان کو پانی پلایا جائے، جنہوں نے ہمیں مانا ہے اور ہم نے ان کی نگرانی کی ہے اور انہیں اس عہد رکھا ہے کہ وہ دست رسول علیہ السلام سے پانی پینے کے لائق ہیں۔ لہٰذا ہم ساری امت لے کے محبوب آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ قیامت تک کے لیے جو ہماری حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس کے لحاظ سے اہل بیت اطہار علیہ الرضوان سے رابطہ، تعلق، محبت اور یہ وابستگی اتنی ضروری ہے ہر صدی کے مسلمانوں کے لیے، اور قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ رابطہ اور وابستگی ضروری ہے ہر صدی کے مسلمانوں کے لیے کہ جس کی بنیاد پر فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آنا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔
فرمایا میں اور میرے اہل بیت ہم جنتی درخت ہیں جس کا تنا جنت میں ہے، جس کی جڑیں جنت میں ہیں، لیکن ٹہنیاں دنیا میں ہیں۔ اغصانھا فی الدنیا، کیوں ٹہنیاں دنیا میں پھیلا دی گئی ہیں؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ جو چاہتا ہے کہ مجھے رب کا قرب ملے اور جو چاہتا ہے کہ مجھے جنت ملے، وہ ان ٹہنیوں کو پکڑ لے، ان کے ذریعے سے وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس بنیاد پر امت مسلمہ کے نصاب کے اندر ضروری ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی حقانیت کی جو شرائط ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان کی کہ دونوں قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ان سے وابستگی ہمیشہ مضبوط رہے۔ اگر ان تمام اوصاف کو دیکھ کر اس رستے کا نام رکھا جائے تو اس رستے کو مسلک اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ قرآن جس وقت ہمارا مہیمن ہے، نگہبان ہے، اور اس کو جمع کرنے والے سارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صرف ایک سطر ہی کوئی ہم تک پہنچاتا بات والوں تک تو اس کا بڑا احسان تھا۔ پورا قرآن انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے کوئی حرف بھی آگے پیچھے کیے بغیر اگلی امت تک پہنچایا۔ تو ان میں سے کسی کے ایمان کے اوپر اگر کوئی شک کرے گا تو پھر قرآن سے رابطہ نہیں رہ سکے، قرآن سے تعلق ٹوٹ جائے گا، قرآن مانا ہی نہیں جا سکے گا۔ اس بنیاد پر جو قرآن کا تذکرہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا، اسی زمن میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی محبت بھی اس کے اندر داخل ہو گئی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ صراط مستقیم ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی۔ قیامت کے دن صراط سے گزرتے ہوئے اس بندے کو ذرا بھر بھی جنبش نہیں آئے گی، ایک ڈر دھکا لگنا، کچھ پھسلنا یا پورا گر جانا، فرمایا اس کے قدم میں چلتے ہوئے ذرا بھر بھی جنبش نہیں آئے گی۔ کس کو؟ فرمایا جس کے سینے میں میری آل اور میرے اصحاب کا پیار شدید ترین ہوگا، رب ذوالجلال اسے لمحوں میں پرسرات سے پار فرما دے گا۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، اور بنیاد ہو تو اوپر وہ چیز قائم رہ سکتی ہے، اگر بنیاد ہی ڈیمیج ہو جائے تو وہ چیز کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر شے کی ایک بنیاد ہے۔ تو فرمایا پھر اسلام کی بھی بنیاد ہے، پھر اسلام سے یہاں مراد ہر بندے کا جو ایمان ہے وہ بھی، اور پورا اسلام، اسلام کی بھی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِي وَأَصْحَابِي، کہ جس پر پورا اسلام قائم ہے، اور ہر بندہ جو چاہتا ہے کہ وہ اسلام کے ہمراہ دنیا سے جائے، یعنی اس کا ایمان ثابت ہو، تو پہلے وہ بنیاد تو پکی کرے، وہ بندہ اسلام کے ساتھ نزا کے وقت دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا کہ جس کی عقیدے میں یہ دونوں چیزیں جنہیں مکس کر کے رب نے ایک بنا دیا ہے، یہ اس بنیاد کے اندر موجود ہوگی اسلام میں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی بنیاد بھی پکی ہے، پھر اوپر تعمیر بھی پکی ہے، اور جس کی بنیاد کے اندر ہی کوئی خلل آ گیا تو پھر آگے اس کی اوپر جو محل تعمیر ہوگا ایمان کا وہ اسے فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو مستقبل میں قیامت تک کے لیے ہمیں اپنی طرف سے حفاظت کا نظام دیا ہے، ہم اسی حفاظت کے نظام مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم رہتے ہوئے قرآن سے بھی ہر وقت تعلق رکھتے ہیں، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی ہر وقت تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس سارے مضمون کی تقریر کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ الکامل کی 30 جلد کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ یہ فکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بہت بڑا سبق ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی طرف سے کچھ ارشاد فرمائے تو ہمارے لیے وہ بھی مشعل راہ قیامت تک کی روشنی اور دلوں کا اجالا ہے۔ اور جب وہ یہ فرمائے کہ جو میں بول رہا ہوں اصل میں یہ فرمان میرے نبی علیہ السلام کا ہے، میرے نانا جی کا ہے، اور اگرچہ درمیان میں کچھ راوی ہوں کہ میں نے خود تو نہیں سنا لیکن فلاں نے سنا اور ان سے میں نے سنا، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور اگر وہ فرمائے کہ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ فرمان بھی میرے نانا جی کا ہے، اور جب میں یہ لفظ سنے تھے تو زبان بھی میرے نانا جی کی تھی اور کان میرے تھے، میں نے خود سنا، وہ کیا لفظ ہے؟ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اولم یبلغکم قول مصطفی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کربلا والو کیا تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان قول مصطفی نہیں پہنچا؟ تو انہوں نے کہا کس فرمان کی تم بات کر رہے ہو؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نانا جی سے خود سنا، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ہم دونوں کو سامنے بٹھا کر، ہم دونوں کو مخاطب کر کے آپ نے یہ فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یعنی یہ پوری حدیث یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمہید کے ساتھ کہ لوگوں تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، پھر فرمایا میں نے خود سنا، اور ہم دونوں کو، دونوں بھائیوں کو ہمارے آقا علیہ السلام نے دو خبریں دی کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، اور تم دونوں ٹھنڈک ہو آنکھوں کی۔ کس کی آنکھوں کی؟ قرۃ عین اہل السنہ، کہ تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے جو انا تارک فیکم الثقلین کا خاکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان کیا، یا وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرما اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیت رسول اللہ ولاصحابہ، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اہل بیت رسول اللہ واصحابہ، یہ ساری احادیث کا خلاصہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پیش کر رہے تھے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بھی قرار دیا ہے اور سنت کے نمبردار اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی قرار دیا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو واضح طور پر جو دونوں شہزادوں کی شان ہے
اس کا تعین ہوا، اور دوسری طرف دو بڑے فیصلے کیے گئے زبان رسالت سے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ کرتے تو ہمارے لیے پھر بھی 100 میں سے 1% بھی شک کی گنجائش نہیں تھی، اور یہاں تو فیصلہ کیا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، اور آگے پہنچایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس فیصلے کے لحاظ سے اولین یہ بات سامنے آئی کہ ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا نام اہل سنت اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے رکھا ہوتا تو ہم کہتے ایک بڑے امام نے علم و حکمت کے ایک آفتاب نے ہمارا نام رکھا، اس پر بھی فخر ہوتا۔ اگر ہمارا نام داتا صاحب نے رکھا ہوتا تو ہم سارے اس پر فخر کرتے کہ ہم کوئی لنجو پنجو نہیں، ہمارا نام تو داتا صاحب نے اہل سنت رکھا ہے۔ اور اگر ہمارا نام غوث پاک نے رکھا ہوتا اس پر بھی ہمیں بڑا فخر ہوتا، اور پھر اگر ہمارا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہوتا پھر بھی ہمیں بڑا فخر ہوتا۔ لیکن یہ تو بات ہی بڑی نرالی ہے کہ ہمارا نام نبیوں کے سلطان نے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے ساتھ اتنا بڑا نام، یعنی جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی ہی اہل سنت کی ہے۔ گواہ کون ہے؟ گواہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ سنی ہونا، اس کا عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے؟ سنی ہونا محب اہل بیت ہونا ہے۔ یہ سنی ہونے کی تعارف کہ دل اگر بغض سے بھرا ہو، بغض اہل بیت سے، تو اس میں تو 1% بھی سنی ہونے کی شرط نہیں پائی جاتی، اور اگر بغض نہ ہو لیکن محبت بھی نہ ہو تو پھر بھی وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی وہ ہے کہ جس کا سینہ حب اہل بیت سے بھرا ہوا ہو۔ یہ سنی ہونے کی تعریف کہ سنی کون ہوتا ہے، کہ ڈاکومنٹس آف اہل سنت کیا ہے، شرطیں سنی ہونے کی کیا ہے، جو زبان رسالت سے شرطیں بیان کی گئی، ان میں یہ ہے کہ سنی ہونے کی ایک بڑی شرط یہ ہے کہ سنی کا دل حب اہل بیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دو بڑے فیصلے اس حدیث میں ہیں کہ جو مستقبل کے لحاظ سے سامنے کیس آنے تھے، فیصلہ امت خود کرتی تو اس کے لحاظ سے شک رہ جانا تھا۔ فیصلہ تاجدار ختم نبوت خود ہی کر کے گئے کہ جس طرح قیامت تک کا باقی سارا کچھ مکمل کیا، ایسے ہی یہ فیصلے بھی مکمل کیے تاکہ کسی کو شک نہ رہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ قیامت کے دن کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ سچا کون ہے۔ اگر کوئی دلائل ایسے ہوتے اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے تو ہم کیوں جہنم کا رستہ اختیار کرتے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، اور اس کے ساتھ جب یہ ارشاد فرمایا انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو، جو تمہاری سرداری پہ شک کرے، تمہارے فضائل پہ شک کرے، تمہارے مناقب میں اللہ کی دی ہوئی شانوں میں اس کا پھر جنت سے تعلق کیا ہے، کیونکہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اب اس کے اندر ایک بہت بڑے فیصلے کا ذکر ہے۔ اب میں کسی کو یہ کہوں
کہ میں اس کا بڑا دیوانہ ہوں، میں اس کا بڑا محب ہوں، میرا کہنا اور ہے، اور اگر وہ میرا محبوب یہ گواہی دے کہ یہ میرا دیوانہ ہے تو اب یہ بات اور ہے، کسی کا بھی مدعی ہونا اور ہے، اور سرکار کا فیصلہ آ جانا اور ہے، کسی کا مدعی ہونا کہ ہم محب صحابہ ہیں یہ اور ہے، اور زبان رسالت سے فیصلہ آ جانا کہ فلاں محب صحابہ ہے یہ حقیقت اور ہے، کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم محب اہل بیت ہیں یہ اور ہے، اور زبان رسالت کا یہ اعلان کرنا کہ اہل سنت محب اہل بیت ہے یہ فیصلہ اور ہے۔ اب اس سے مقصد کسی پہ تنقید نہیں، لیکن اس سے مقصد یہ ہے کہ سرکار کا فرمان جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے سخت حالات میں بھی بولنا ضروری سمجھا کہ یہ آگے وہ بولنے کربلا میں تو آج مرید کے بھی ہم بول رہے ہیں، ورنہ ہم تک یہ بات نہ پہنچتی، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے پہلی بار جب یہ فرمان پڑھا بغداد شریف میں تو اس وقت چند دنوں کے بعد میری کربلا میں حاضری ہوئی، اور محرم کے ایام میں نے کربلا میں گزارے، اور یہ حوالہ اس کے بعد میں نے پاکستان میں آ کے بیان کرنا شروع کیا الکامل کی اس سند سے اور اس کتاب سے، تو ادھر بیان ہوا کربلا کے اندر انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، چونکہ جو معیار ہے وہ ہے قرآن اور خاندان رسول علیہ السلام، اور شرط یہ ہے کہ جدا نہیں ہوں گے، شرط یہ ہے کہ دونوں کا رابطہ آپس میں اتنا پکا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور سچا وہ ہوگا جو دونوں کو مانے گا۔ تو جس کے نزدیک معاذ اللہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے سینے میں کوئی کھوٹ ہوگی وہ کیسے نجات پائے گا، اور جو یہ کہتا ہو کہ قرآن تو بدل چکا ہے اور قرآن تو اتنا تھا اب اتنا رہ گیا ہے، یا فلاں آیات تبدیل ہو گئی ہے، ایک فرقے نے تو اتنی موٹی کتاب لکھی عربی میں، اس کے اندر فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب، یہ عربی میں کتاب ہے جس کا ساری کتاب کا یہ مضمون ہے کہ یہ قرآن سارا بدل چکا ہے معاذ اللہ، جس قرآن کا ایک حرف بدلا ہوا مانے تو ایمان نہیں رہتا، اس سارے قرآن کو جو بدلا ہوا مانے تو اس کا محبت اہل بیت میں صداقت کا وصف کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، کہ تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور دوسرا فیصلہ یہ بھی بڑا ضروری تھا کہ جب یہ طے ہو گیا کہ اہل سنت کے رابطے ہیں پیچھے دربار رسالت سے، اور اوپر ہاتھ ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست قدرت ہے ان پر، اور پھر اس میں جھگڑا ہونا تھا مستقبل میں جو کہ ہوا اور اب بھی جاری ہے کہ یہ جن کو اہل سنت کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے اپنا نام رجسٹرڈ کروا لیا پاکستان میں اہل سنت والجماعت، تو اب پھر کہ اہل سنت کس کو کہا جائے، تو یہ فیصلہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے کر دیا کہ صرف پاکستان کے کسی ادارے سے رجسٹریشن کروا لینے سے بندہ اہل سنت نہیں بنتا، دیر آر ڈاکومنٹس آف اہل سنت، اہل سنت ہونے کی شرطیں ہیں، اس میں سینہ دیکھا جاتا ہے کہ جن کے سینے میں حسنین کا پیار نہیں ہے انہیں کروڑ بار کی سرٹیفکیٹ دے دے سنی ہونے کا، وہ سنی نہیں ہو سکتے، سنی وہ ہو سکتے ہیں کہ جن کے سینے میں اگر چیرا جائے
تو آدھے پہ حسن لکھا ہو، آدھے پہ حسین لکھا ہو۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں تو یہ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے اندر قیامت تک کے لیے یزید کو نشان نفرت بنانا، قیامت تک کے لیے یزیدیت کو سرنگوں کرنا اور قیامت تک کے لیے حق کا جھنڈا بلند کر دینا، یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اہل ایمان پر۔ اور اس کے ساتھ یہ احسان بھی چھوٹا نہیں جو آپ نے اپنے نانا جی کا فرمان سنا دیا، اس فرمان کی روشنی میں جو فیصلے ہیں اور جو اس کی آگے بہاریں ہیں وہ بھی یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا وصف اور بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑی مہربانی ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو اسے دیکھ کے راہ راست پہ چلیں اور اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے ہمارے پیشوا ہوئے ہیں، ہزاروں ولیوں کے رہنما، وہ مکتوبات شریف میں یہ لکھتے ہیں کہ میرے ابا جی جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ ہمیشہ محبت اہل بیت کی تبلیغ کرتے تھے کہ محبت اہل بیت کے لحاظ سے کوئی دل میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی لحاظ سے کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب یہ خطبہ دیتے تھے تو ساتھ اس کا فائدہ بتاتے تھے۔ فائدہ یہ بتاتے تھے کہ اس محبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نزع کے وقت ایمان سلامت رہتا ہے، نزع کے وقت ایمان سلامت رہتا ہے۔ ساری زندگی ایک طرف اور نزع کا وقت ایک طرف، اللہ سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اس وقت اگر بندہ پیپر میں فیل ہو جائے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بالشت رہ جاتی ہے کبھی کسی کے جنت جانے میں، اب باقی کتنا لمبا سفر طے کر کے جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا، صرف ایک بالشت رہ گئی تھی، اگلا قدم جنت میں جانا تھا، وہاں سے اس کا دل پلٹ گیا معاذ اللہ تو جہنم میں جا گیا۔ دوسرا جہنم کے دروازے تک ایک بالشت رہ گئی تھی، وہاں سے دل پلٹا تو جنت کی طرف آ گیا۔ نزع کا وقت اور اختتامی بندے کے دن اور گھڑیاں وہ بڑے اہم ہیں۔ تو نزع کے وقت ایمان کی سلامتی کے لیے نسخہ بیان کرتے تھے حضرت مجدد الفسانی کے والد گرامی کہ جو بندہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہے وہ لٹتا نہیں ہے، کیونکہ آخری وقت تک شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو ہٹایا جائے، کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں ان کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ اتنا وہ کمینہ دشمن ہے ہمارا، یہاں تک کہ بندہ قبر میں بھی چلا جائے وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے اپنی۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ قبر کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور بندہ قبر میں جس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو شیطان باہر کھڑا ہو کے جسے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اسے شیطان نظر آ رہا ہوتا ہے، جس طرح شیشے کے آر پار نظر آ رہا ہوتا ہے، تو شیطان اپنی طرف معاذ اللہ اشارہ کرتا ہے کہ جو مر ربوں کا جو سوال ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو میرا نام لے، اس کے جواب میں تو میرا نام لے کہ میں رب ہوں، یعنی وہاں تک وہ پیچھے جا کے بندے کو جہنمی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ محبت اہل بیت ہے جو نزع کے وقت بھی پہرا دیتی ہے اور قبر کے اندر بھی پہرا دیتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے ابا جی کا آخری وقت آیا تو میں پاس موجود تھا، تو میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ ساری زندگی انہوں نے سبق دیا تھا حب اہل بیت کا، اور بتایا یہ تھا کہ نزع کے وقت اس کا فائدہ بڑا ہوتا ہے۔
تو پوچھا ابا جی آپ نے جو تبلیغ کی ساری زندگی حب اہل بیت کی، تو اب وہ وقت بالکل آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا بلکہ بعض وجوہ سے تو ایسی علامات تھیں بدن میں کہ گویا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا تو اس وقت بھی انہوں نے یہ جواب دیا تو پھر فوت ہوئے، کہا کہ جو ساری زندگی میں نے سبق دیا تھا لوگوں کو، اس محبت اہل بیت کا پھل میں اب بھی چکھ رہا ہوں اور اس کے ثمرات اب بھی میرے سامنے موجود ہیں۔ یعنی وہ بات خود انہوں نے دیکھ بھی لی کہ محبت اہل بیت وہ ہے کہ جو دم نزع بھی انسان کے کام آتی ہے اور اس کو بچاتی ہے، اس کی ساری زندگی کا خلاصہ لٹنے نہیں دیتی، بلکہ حالت ایمان میں اس کو دنیا سے رخصت کرتی ہے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ میرے ساتھ مل کے پڑھو، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ من میں ہوں، میرا ہاتھ ہے، منو منو دست میں اور ہاتھ، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بنیاد پر مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں پوری ایک بحث کی ہے اس موضوع پر کہ سنی ہونے کا معنی محب اہل بیت ہونا ہے، سنی ہونے کا معنی محب اہل بیت ہونا ہے۔ اور اس پر بار بار آپ نے گرفت کی کہ جو لوگ محبت کسی دوسرے کھاتے میں ڈالتے ہیں وہ جان لیں انہیں اہل سنت کے معنی کا پتہ نہیں، اور اہل سنت کا مطلب وہ نہیں جانتے۔ فرمایا اہل سنت ہونے کے لیے شرط ہے، سنت ہو، اہل سنت سنی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو محب اہل بیت ہو۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر بندہ ہرگز سنی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ محبت برحق مشکل کشا ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لازم ہے ہر سنی کے لیے، ہر مومن کے لیے لازم ہے۔ اور محبت وہ لازم ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور ہمارے آقا علیہ السلام نے جس کے خط و خال کو بیان کیا۔ بس یہ حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت اہم پیغام ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھا کے دیا، اور حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پوری امت تک یہ پہنچایا، یعنی سارے لوگوں تک۔ سینکڑوں کتابوں میں وہ حدیث شریف موجود ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی ان فیکا مثلا من عیسیٰ علیہ السلام، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تمہارے اندر ایک وصف رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جھلک مثلا من عیسیٰ، ان کا ایک وصف، ان کا ایک کردار رب نے تمہارے اندر رکھا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں پھر میرے آقا علیہ السلام نے تفسیر کی کہ وہ کیسے رکھا ہے۔ فرمایا کہ ان کی ذات میں یہ وصف تھا کہ کچھ لوگ تو ان کو مان کے جنتی بن گئے، کچھ لوگ ان کے پیار میں جنتی بنے، اور کچھ ان کے پیار کے دعوے میں ہی جہنمی بنے، اور کچھ ان کے بغض میں جہنمی بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی تمہارے لحاظ سے بھی قیامت تک کے معاملات میں دیکھ رہا ہوں اس طرح تین دھڑے بن جائیں گے۔ ان فیکا مثلا من عیسیٰ، تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام والا وصف ہے، اب غضب الجہود و
وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، ان سے نصارہ جو ہیں کرسچن، انہوں نے پیار کیا، مگر کیسے کیا کہ شریعت نے جو حدیں بتائی تھیں کہ اتنا کرنا ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں پوچھیں گے شریعت سے کہ ہم نے مرضی اپنی کرنی ہے، پیار کرنا عیسیٰ علیہ السلام سے تو مرضی ہم نے اپنی کرنی، ہم نے کسی سے پوچھ کے نہیں محبت کرنی۔ تو اللہ سرکار فرماتے ہیں انہوں نے پھر کتنی کی، شریعت نے حد بنائی ہوئی تھی کہ یہاں تک رکھو پیار، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آگے جانا ہے۔ دین عیسیٰ علیہ السلام میں جو تھا آگے گئے، لفظ محبت کا بولتے تھے کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام سے پیار ہے، اور ہمیں کون روک سکتا ہے عیسیٰ کے پیار سے، ہماری مرضی ہے ہم جیسے کریں۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں پیار میں وہ کچھ کہہ گئے جو رب نے انہیں بنایا ہی نہیں تھا۔ کیا کہہ گئے؟ انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ نصارہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ نام اس کا رکھا ہوا تھا محبت، احبتہ النصارى۔ اب محبت کی پھر اس میں دو قسمیں بنی کہ ایک وہ محبت ہے جو شریعت کی حد کے اندر ہے، اور ایک وہ محبت ہے جو حد پار کر جائے، حد پھلانگ جائے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو حد پھلانگ گئے تو وہ جہنمی بن گئے۔ دوسری طرف فرمایا ابغضتہ اليہود حتی باہتوا امہ، یہود جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کیا، اور بغض بہت بڑی بیماری ہے، دل میں بغض ہو تو کسی کی سچی شان نظر ہی نہیں آتی، بغض آنکھوں پہ پٹی کر دیتا ہے۔ اور وہ جو یہود تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغض میں مارے گئے کہ جو رب نے انہیں شانیں دی تھیں بغض کی بنیاد پہ یہ وہ نہ مان سکے، یہ بغض میں مارے گئے۔ یہاں تک بغض انہوں نے کیا کہ حضرت سیدہ پاک مریم علیہ السلام پر بھی انہوں نے الزام لگا دیا، یہود نے بغض عیسیٰ میں ان کی امی جان پر، وہ جو ان کا شرف ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا، اس پر تنقید کی یہود نے کہ یہ ٹھیک نہیں بات، اصل میں کوئی باپ ہے، یہاں تک تو کبھی نہیں پہنچے۔ کس بنیاد پہ؟ بغض کی بنیاد پر۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی یہ تمہارے بارے میں بھی دو قسم کے رویے جہنم میں لے جائیں گے، ایک وہ جس کا نام پیار رکھا جائے مطلقاً شریعت کو چھوڑ کے، دوسرا وہ کہ جس کا سبب بغض ہوگا، بغض والے بھی جہنم میں جائیں گے، اور اس پیار والے بھی جہنم میں جائیں گے جو پیار شریعت کی حدیں پھلانگنے والا ہوگا۔ حدود کی اندر والا پیار تو جنت لے جائے گا۔ تو تین پارٹیاں ہیں، ایک وہ جو تجھے مانے، بغض سینے میں 1% بھی نہ ہو، پیار سینے میں ہو اور وہ پیار مکمل ہو، لیکن جہاں شریعت نے روکا ہے وہاں سے وہ پیار آگے نہ بڑھے، تو پھر یہ ہے کامیاب ہونے والے۔ اور جو آگے بڑھا تو کہلاتا تو وہ پیار ہی ہے، لیکن وہ سبب جہنم کا بنے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بارے میں ان دونوں چیزوں کو جو جہنم لے جانے والی ہیں، میرے ماننے والوں یاد رکھنا، دنیا کو بتاتے رہنا کہ میری محبت بھی پل صراط ہے، میری محبت اس کا بھی بڑا امتحان ہے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پہلا موقع تو آ گیا جو ہماری کتابوں میں بھی ہے، روافظ کی کتابوں میں بھی ہے، کہ لوگوں نے کہا علی اللہ ہے، معاذ اللہ، علی اللہ ہے۔ آپ کو پتا چلا اتنا غصہ آیا، آپ نے فرمایا پکڑ کے لاؤ ان سب کو۔ ان سے پوچھا تم نے یہ کہا؟ کہا ہم نے کہا۔ آپ نے فرمایا آگ جلاؤ اور آگ نے ان کو جلا کے راکھ کرو۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اختلاف بھی کیا کہ میں پاس ہوتا تو میں نے ایسا نہیں کرنے دینا تھا، کیونکہ ہماری شریعت میں کسی کو آگ کا عذاب دینا درست نہیں ہے،
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ اپنا ذات کا مسئلہ تھا، وہ سمجھتے تھے مجھے ٹھنڈ تب پڑے گی کہ جنہوں نے مجھے اللہ کہا ہے میں خود ان کو آگ میں جلاؤں، تاکہ پتہ چلے کہ میں اس ذات کو اللہ مانتا ہوں جس ذات نے علی کو پیدا کیا ہے۔ اب جس وقت آپ نے حکم دیا آگ تیار ہوگی، انہیں پکڑ کے پھینکنے لگے، انہوں نے کہا علی پہلے تو شک کچھ تھا تمہارے اللہ ہونے میں، اب تو پک ہو گیا ہے کہ تم ہی اللہ ہو۔ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب دینا یہ تمہارے اللہ ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ آگ کا عذاب اللہ ہی دیتا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی وہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ تمہارے لحاظ سے کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہ بات پائی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خود فیصلہ صادر کیا۔ تو ایسی شانیں جن سے ان کا مقام الوہیت والا بیان ہوگا، الوہیت والا، اور ہم آج اپنے کانوں سے سن چکے ہیں، اپنے کانوں سے، کہ تقریر کرنے والا ذاکر یہ کہہ رہا ہے کہ نظام کائنات علی چلاتے ہیں، اللہ نہیں چلاتا، اور عرش پہ علی ہے اللہ نہیں ہے، اور اس طرح کی ساری باتیں کر کے، تو یہ اور دوسری طرف ہماری شریعت کا واضح فیصلہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی بھی نبی کے نہ ہم پلہ ہو سکتا ہے نہ اس سے شان بڑی ہو سکتی ہے، اس سے بھی کفر ہو جاتا ہے۔ اور آج گھاٹی کوئی اس دوسرے فرقے کی محفل ہو کہ جس میں شان اور پیار اور محبت اس انداز میں نہ پیش کی جاتی ہو کہ ان کو یا تو نبوت کا پارٹنرشپ بنا دیتے ہیں، وہ کتابوں میں جو لکھا ہے ان کی کہ وحی لانے میں جبریل غلطی کر گئے، نبی تھے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر وضاحت کرتے ہوئے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت امام حسین، حضرت امام حسن یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شانیں بیان کرتے وقت وہ سمجھتے داد مجمع سے تب ملے گی جب وہ گھڑ کے ہم ایسی شان بیان کریں جس سے نبی نیچے لگے اور علی اوپر لگے، تو پھر داد ملے گی معاذاللہ۔ وہ داد تو لے لیتے ہیں مگر جہنم کی ٹکٹ بھی ساتھ ہی لے لیتے ہیں۔ اب دیکھو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب میں تم سے سبحان اللہ کروانے کے لیے یا واہ واہ کروانے کے لیے کیا بات ہے کہ کوئی گھڑ کے ایسی بات کر دوں کہ جو شریعت میں جائز نہیں ہے اور شریعت میں وہ کفر بنتا ہے۔ اب آپ نے تو اس پہ واہ واہ کرنی ہے اس بھروسے پر بھی آخر یہ بھی تو ذمہ دار ہے، یہ بھی تو پڑے ہوئے ہیں، صحیح ہے تو پھر انہوں نے کی ہے۔ آپ کو یہ غلط فہمی مار جائے گی، اور اگر ادھر سے یہ ہو کہ تقریر لگتی تب ہے کہ جب سارا مجمع واہ واہ کرے۔ اب مجمع تو کوئی مفتی نہیں، مجمع تو کوئی قرآن و سنت کا سپیشلسٹ نہیں۔ اب خطیب سمجھ رہا ہے، ذاکر سمجھ رہا ہے کہ چونکہ سارا مجمع بولا تھا، زیادہ میں نے بات کی تھی تب بولا تھا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس طرح درمیان میں حق جو ہے اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ خطیب مجمع پہ اعتماد کر رہا ہے، مجمع ذاکر پہ اعتماد کر رہا ہے، اور بات وہ ہے کہ سب پہ لعنت برس رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس بنیاد پر محبت اہل بیت کی کنجی ہے جنت کی، لیکن سمجھنا ہے کہ محبت ہے کیا۔ قرآن کسے ان کی محبت قرار دیتا ہے، حدیث کسے ان کی محبت قرار دیتی ہے، اور سرکار جو فرما چکے ہیں یہ حدیث میں نے اس لیے بیان کر دی۔ اور دیکھو سرکار کو کتنا علم غیب ہے، صدیوں پہلے 14 صدیوں پہلے جو آپ نے فرمایا تھا کہ علی تمہارے بارے میں 2 گھڑے جہنم میں جائیں گے، کیا دونوں آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں؟ وہ بلند سے سیاہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ شریعت کی بغاوت والی محبت یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ مبارک ہو تمہیں
داتا گنج بخش اجمیری نے وہ جام پلایا ہے کہ جو فرمان مولا حسین نے کربلا میں فرمایا ہے اس کے پیش نظر ہم زندہ ہیں، اور یہ ہماری پہچان ہے حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اللہ تعالیٰ شہداء کربلا رضی اللہ عنہم کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور نزع کے وقت بھی ہم بھی حب اہل بیت کی چھتری کا سایہ رہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔